مولانا کلیم صدیقی جو کام کر رہے تھے وہ تو 20 سال سے کر رہے تھے، اور سب جانتے ہیں کہ وہ لوگوں سے کیا بات کہتے تھے اور لوگ کس طرح ان کے اخلاق سے متاثر ہوتے تھے۔ ہمارے علماء کے طبقے میں جو بہترین اخلاق والے علماء ہیں ان میں پہلا دوسرا نام مولانا کلیم صدیقی کا ہے، اور لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے۔ اور وہ میں جانتا ہوں کبھی کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ تم کوئی لالچ یا کوئی زور زبردستی یا کوئی دباؤ، وہ اتنا جانتے تھے کہ قانون میں اس بات کی اجازت ہے، دستور میں، کہ ہم آپ سے کوئی بات اپنے مذہب کے بارے میں کر سکتے ہیں، آپ کچھ سوال کر سکتے ہیں، میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں، آپ مجھے کچھ جواب دے سکتے ہیں، دستور نے آزادی دی ہے۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ ملک کے حالات اس بات کا خطرہ زیادہ ہے کہ مسلمان کنورٹ ہوں گے کسی اور طرف، یا اس بات کا خطرہ زیادہ ہے کہ نان مسلم مسلمانوں کی طرف آئیں گے۔ آپ یہ سوچئے کہ جو اس وقت کی حالت، اسلام کی طاقت ہے یہ کہ ایون ان حالات میں بھی ہمارے نان مسلم بھائی بہن نوجوان وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو قبول کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی ہوتی ہیں، اب ہمارے ملک میں یہ نوبت آئی ہے، لیکن یہ رہے گی نہیں۔ اس کی شکل کیا نکلے گی؟ اس طرح سے جرم بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ قانون کے خلاف، وہ اصل میں اس کی وجہ ہے انہوں نے سنویدھان کو تو امینڈمنٹ کرنے کا کوئی ہمت ہوئی نہیں، کیونکہ وہ تو سیدھے سیدھے سیکولر جو نیچر ہے کانسٹیٹیوشن کا اس کو بدلنا ہو جائے گا۔ تو اس کے بدلے انہوں نے اس میں یہ ایک الگ سے قانون بنایا، آئی پی سی میں، کانسٹیٹیوشن میں نہیں، اور اس میں انہوں نے یہ بنایا کہ بھائی کوئی لالچ یا زور زبردستی یہ کر کے دھرم کو کسی کو پرورتت کرنا یہ جرم ہے۔ یہ تو اسلام میں بھی جرم ہے، یہ تو اگر آپ نے یہ قانون بنایا ہے تو بہت ویلکم کرتے ہیں اس کا۔ اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا کہ کوئی لالچ دیا جائے یا کوئی زور زبردستی دی جائے۔ سوال آپ کو حیرت ہوگی ہمارے ناظرین کو کہ ایک صحابی تھے حضرت محمد رسول اللہ کے مدینے میں، ان کا بیٹا اسلام نہیں لایا اور وہ کرسچن ہوا، تو ان کے باپ نے، اس بیٹے کے باپ نے بیٹے کو یہ کہا کہ دیکھو بیٹا یہ نہیں چلے گا، تم کو بھی مسلمان ہونا پڑے گا۔ یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچ گئی۔ یہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ بیٹے نے آ کر کہا یا باپ نے پوچھا یا کسی تیسرے نے کہا، یہ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ یہ میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے باپ کو بلایا اور کہا کہ تمہیں اپنے بیٹے کو مجبور کرنے کا کوئی حق نہیں، بالکل اس کو اس کی اپنی مرضی پر رہنے دو، اور کسی طرح کا کوئی ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسلام تو اس حد تک جاتا ہے بھائی، باپ بھی نہیں کہہ سکتا اپنے بیٹے سے، کوئی مولانا کے عام پبلک کا کسی آدمی سے کہہ سکے گا۔ لیکن اب یہ تو بہت سی چیزوں میں ظلم چل رہا ہے، زیادتی چل رہی ہے، اور اس قانون کی عبادت سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور زبردستی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ زور زبردستی کی گئی فلاں کے ساتھ یا لالچ دیا گیا فلاں کے ساتھ۔ لیکن مجھے ایک بھی کیس اس طرح کا نہیں آیا ہے جس میں یہ بات ثابت ہو، لیکن اس کے علاوہ ودیشی فنڈنگ کا آروپ ضرور لگایا جا رہا ہے کہ 47 کروڑ روپے عمر گوتم صاحب کے۔ بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ بینک ریکارڈ سے یہ بات آپ اگر ثابت کر رہے ہیں تو بینک سے ٹرانزیکشن کس قانون کے ذریعے منع ہے؟ آفیشلی ٹرانزیکشن ہوا ہے اگر یہ بات ہوئی ہے تو میں تو جتنا قانون کے بارے میں جانتا ہوں اس کے لحاظ سے آڈٹ ہوا ہے، اور یقیناً ان کے پاس وہ FRCA وغیرہ کا اجازت ہوگی، FCRA جو ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس کے تحت اگر ساری دنیا کے آرگنائزیشنز میں پیسہ باہر سے آتا ہے، پروپیگنڈا اس طرح کیا گیا کہ یہ سب انلیگل ہے، لیکن ظاہر ہے کورٹ میں یہ باتیں نہیں ٹھہر پائیں گی، لیکن دیکھیے سچائی کے راستے پر چلنے والوں کو ہمیشہ ظلم سہنا پڑا ہے، برداشت کرنا پڑا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر سچائی کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس کو لے کر کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پر جو نوجوان لوگ ایکٹیو ہیں مسلمان،
وہ کہیں نہ کہیں علماء اکرام کے اوپر بھی اس میں یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ جس طرح سے انہیں کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، ایک بڑے عالم دین کو ٹارگیٹ کیا گیا اور ایک کے بعد ایک کا نمبر آئے گا. یہ بات بار بار سوشل میڈیا پر کہی جاتی ہے کہ علماء اکرام کو کھل کر سامنے آنا چاہیے. میں اپنے نوجوانوں کی فکر و تشویش کی بہت قدر کرتا ہوں، بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان اس قسم کی باتوں کو شدت سے محسوس کرتے ہیں. لیکن میں ان نوجوانوں کو یہ اطمینان دلانا ضرور چاہتا ہوں کہ جن علماء سے میرا رابطہ ہے وہ لوگ اس سلسلے میں جو کچھ کر سکتے ہیں خاموشی سے کر رہے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں مناسب کہ اگر ہم اس پر بولیں گے تو پولیٹیکل ایجنڈا ان کا تقویت پہنچ جائے گا، ہم اسی کو ایجنڈا بنانے میں مددگار ہو جائیں گے. تو وہ ان کے ٹریپ میں پھنسنا نہیں چاہتے. ہمارے نوجوان ذرا اس گہرائی کو سمجھیں. کسی کمزوری، خوف اور بزدلی کی وجہ سے علماء خاموش ہوں، میں کم سے کم اکثر علماء کے بارے میں یہ بات جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. لیکن وہ علماء یہ سمجھ گئے ہیں کہ اگر ہم ریئیکٹ کریں گے تو یہی نیوز میں زندہ رہے گا اور یہی الیکشن کا اصل ایجنڈا بنتا چلا جائے گا. اس لیے وہ اس سلسلے میں خاموشی کو بہتر سمجھتے ہیں. اور جو اس کے علاوہ جو بھی کوششیں کی جا سکتی ہیں وہ کی جا رہی ہیں. اور میں نوجوانوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ نوجوانوں، کوئی ایک دور بتا دو جس میں حق کی محنت کرنے والوں کو تکلیفیں نہ پہنچائی گئی ہوں. کوئی ایک دور بتا دو. تو یہ تو ایک طرح سے مزید تم کو تمہاری یقین کو مضبوط ہونا چاہیے کہ جو لوگ اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں وہ سچائی کے راستے پر ہیں، اور ان کے لیے تم لوگوں کو دعا کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. اطمینان رکھو، جو کوششیں کی جانی چاہیے وہ